अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सलमान अयाज़ है। मैं पीएचडी कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से और मैनेजमेंट की फ़ील्ड में। मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं मेरे जानने वालों के फ़ेसबुक से, या वो लोग जो कि बाहर आना चाह रहे हैं या वो पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो वो 2-3 किस्म के तरीके से मुझे रीच आउट करते हैं। चूँकि पाकिस्तान में हमारे यहाँ एक मामला ये है कि हम लोगों को बताते हैं और लोग हमारे काम करते हैं। लेकिन आप जिस तरह पाकिस्तान की फ़िज़ाओं से बाहर निकल आते हैं, तो एक इंडिविजुअल कल्चर के अंदर आप आ जाते हैं, जहाँ पर हर एक चीज़ आपने खुद ही करनी है। तो कुछ ख़ास लोग आपको वो काम नहीं करवा सकते, आपने खुद ही करना है, जो कि सेल्फ़ इनिशिएटिव समझ लें, या वेबसाइट को पढ़ना, देखना, उसकी डेप्थ तक जाना, ये बज़ाते खुद एक स्किल है। जो कि शायद हम पाकिस्तान में वैसे प्रैक्टिस नहीं करते। हमारे यहाँ वेबसाइटें इतनी ज़्यादा अपडेटेड नहीं होती, तो डायरेक्ट हम कॉल मिलाते हैं और डायरेक्ट हम, सो इट्स मोर लाइक अ डायरेक्ट कनेक्शन एज़ कम्पेयर टू, बिकॉज़ वो एक कोलेक्टिविस्ट कल्चर है। अब आ जाएँ ज़रा 2-3 चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से समझ लें, पीएचडी के लिए स्पेसिफ़िकली। क्या मैं किसी की स्कॉलरशिप करवा सकता हूँ? नो। क्या कोई भी बाहर जो है वो आपकी सीवी किसी को सेंड कर सकता है? नो। क्या पीएचडी का प्रोसेस इस तरह शुरू होता है कि कोई आपकी सीवी किसी को सेंड कर दे? नो। शायद कहीं होता होगा, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। होता कैसे है? होता ऐसे है कि अगर आपने किसी भी फील्ड में आप एमफिल करना चाह रहे हैं, पीएचडी, कोई भी रिसर्च की डिग्री करना चाह रहे हैं, या कोई भी मास्टर्स प्रोग्राम बैचलर में आना चाह रहे हैं, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको मिलेगी। ठीक हो गया जी। पहली चीज़ ये समझ लें, वेबसाइट पे किस तरह आपको मिलेगी कि आप गूगल पर जाएंगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया, उसको सर्च कर लें। स्टेप नंबर 3, उसमें आप अपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट की तरफ जाएं। अगर आप पीएचडी एमफिल के लेवल पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, वहाँ के उनके रेलिवेंट जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी रिसेंट पब्लिकेशन देखें और जेन्युइनली देखें, उन्हें पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें और फिर उसको ईमेल में मेंशन करें। फिर उसको आपने 2 किस्म के डॉक्यूमेंट्स जो कि बिल्कुल ज़रूरी हैं। पहले एकेडमिक सीवी, नॉट के प्रोफेशनल सीवी, यानी अपने जॉब्स के लिए जो पाकिस्तान में सीवी बनाई है या किसी से बनवाई है, तो आपने उसको यूज़ नहीं करना। अपने एकेडमिक सीवी, एकेडमिक सीवी क्या चीज़ होती है, उसके मैं टेम्पलेट एक यहीं पर वीडियो के अंदर मेंशन कर देता हूँ। उसको ज़रा रिव्यू कर लें, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर लें और उसको अपनी एक एकेडमिक प्रॉपर सीवी बना लें। अगर आपकी पब्लिकेशन है, उनको उसी अंदाज़ में मेंशन करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ समझ लें कि आपने प्रोफेसर की काम को देख लिया, जेन्युइनली अंडरस्टैंड कर दिया। एक ही ईमेल सबको ना करें, स्पेसिफिक ईमेल बनाएं, उनके काम को पढ़ें, उनको समझें, क्योंकि आगे जो आपकी ईमेल खोलने वाला है वो एक एक्सपीरियंस प्रोफेसर है, जिसने अपने काम को किया हुआ है। तो जब उसने अपने काम को किया, तो अपने काम की नोयत को बहुत अच्छे से जानता है। और अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ एआई से एक ईमेल बना दी, विच इज़ फाइन, आप एआई यूज़ करें, लेकिन एटलीस्ट उसके काम को अंडरस्टैंड करें। उसके काम की एक इंसल्ट होती है अगर आप उसको कोई और कंक्लूजन निकाल के दे दें उसी के काम के। समझे, आपको कोई ईमेल करता है और आपको कहते हैं आप फ़लानी जॉब फ़लाने हॉस्पिटल में करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपकी जॉब वहाँ पर जो है वो पीएन की है, जबकि आप वहाँ पर एक सपोर्ट ऑफिसर हैं, जहाँ आप एक असिस्टेंट हैं वहाँ पर। तो आपको कैसे फ़ील होगा? तो सुपरवाइज़र्स का भी यही मामला है कि वो कहते हैं कि हमें जो ईमेल्स आ रही होती हैं, तो बाकायदा मेंशन करते हैं कि हमें बिल्कुल इस तरह आ रही होती है कि जो बिल्कुल एक सुपरफिशियल लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, एआई लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसको जेन्युइन बनाएँ, उसको रियल बनाएँ, उसको रियल ऑनेस्टी बताएँ, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी बताएँ कि आपने ऑनेस्टली पढ़ा है। अगर आप शुरुआत ही इस चीज़ से कर रहे हैं कि आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि आपके अंदर अटेंशन टू डिटेल्स नहीं है, आप चीज़ों की डेप्थ तक नहीं जा रहे हैं, आप उसके काम को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप आगे भी जाके सिर्फ भागेंगे, जो कि हमारी नेचर में बहुत ज़्यादा है कि हम सिर्फ भाग रहे हैं, जल्दी 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 जल्दी। कहाँ पानी आ रहा है पीछे से, क्या हो रहा है? आई अंडरस्टैंड कि एक फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी में हम, हमारी इकॉनमी के मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप जिसके तरफ जा रहे हैं वहाँ पर ये सारे मसाइल नहीं है। तो थोड़ा सा तहम्मुल से, आराम से अपना टाइम लें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, डेप्थ में जाएँ। डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाए, डायरेक्ट काम मिल जाए, ये सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर आप उसको ठीक से डिज़र्व करते हैं, आप उसको एलिजिबल हैं उसके लिए, क्योंकि आपकी तरह बहुत सारे और लोग भी वही अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं। ओके, आ जाएँ डॉक्यूमेंट्स पे। स्टेप नंबर 1, एकेडमिक सीवी अपनी बना लें। एकेडमिक सीवी क्या चीज़ होती है उसका मैं लिंक दे दूँगा। नंबर 2, अपना प्रपोज़ल बना लें। प्रपोज़ल बना लें, लेकिन लैंग्वेज ये इस्तेमाल करें कि ये मेरा प्रपोज़ल। अब प्रपोज़ल कैसे बनाया जाएगा वो आपका काम है, ज़ाहिर बात है आपकी फ़ील्ड है, आपने उसको देखना है। कहीं न कहीं मुझे कोई टेम्पलेट मिलेगा तो मैं शेयर कर दूँगा, लेकिन उसका कोई सच स्पेसिफिक टेम्पलेट नहीं है, क्योंकि आपने फ़ील्ड को समझा है, आपने अंडरस्टैंड किया, तो अपने तरीके से आप बना लें। क्या ये हतमी प्रपोज़ल होगा? नहीं, ये आखिरी टाइम तक पीएचडी के प्रोसेस तक चेंज होता रहेगा। अगर कहीं पर
ایگزیکٹلی اسی پروپوزل پر آپ کام کر رہے ہیں. تو یہ صرف ایک انیشیل ڈاکومنٹ ہے کہ آپ کو ریسرچ کا پتہ ہے, آپ اس ایریا میں جانا چاہ رہے ہیں اور آپ سپروائزر کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں مجھے بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ کے ساتھ کام کر کے میں مزید سمجھ جاؤں گا. اوکے, کیا ہمیں اپنے بارے میں ایگزیجریٹ کر کے بولنا چاہیے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. ہمارے ہاں سی ویز میں تمام وہ انفارمیشن ہوتی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہوتی, اور یہاں آ کر آپ کو کی ورڈز کے اوپر, لفظوں کے اوپر یہ سوسائٹی چل رہی ہوتی ہے, تو آپ کو کی ورڈز کے اوپر جج کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک کام نہیں کیا تو آپ کیوں مینشن کر رہے ہیں کہ مجھے یہ بھی آتا ہے, مجھے وہ بھی آتا ہے. جتنا آتا ہے آپ اس کو مینشن کریں اور باقی لرننگ کے لیے چھوڑ دیں, آپ سیکھ لیں گے. آ گیا آخری معاملہ, کیا ہر جگہ یہی ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ سپروائزرس کو آپ نے ریچ آؤٹ کرنا ہے؟ اوکے, طریقہ مینولی یہی ہے کہ آپ سپروائزرس کو ریچ آؤٹ کریں گے. کس طرح کریں گے؟ یونیورسٹیز, ان کی ویب سائٹ, اپنا ڈپارٹمنٹ, اسکالرشپ کی انفارمیشن آپ ساری کی ساری ویب سائٹ پہ دیکھ لیں کہ ان کا کیا طریقہ کار ہے. اب 2 قسم کی اس میں طریقے ہیں. اسٹیپ نمبر 1, آپ ڈائریکٹ سپروائزر کو کرتے ہیں, وہ آپ کو ایکسیپٹنس ای میل دیتا ہے, اس کے بعد آپ پروسیس کرتے ہیں اور یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو فالو کرتے ہیں, ایڈمیشن کرتے ہیں, اسکالرشپ راؤنڈ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کی اسکالرشپ ہو جاتی ہے. پھر آپ آ جاتے ہیں اور اپنا پی ایچ ڈی کا پروسیس شروع کر دیتے ہیں. آپ کو اسٹائپنڈ مل رہا ہوتا ہے, وظیفہ مل رہا ہوتا ہے. نمبر 2, یونیورسٹی کا ایک کورس ورک ہوتا ہے. فار ایگزامپل پی ایچ ڈی کے لیے آپ پروسیس کرتے ہیں, ڈائریکٹ ایڈمنسٹریٹو تھرو پہ جاتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایڈمنسٹریشن کے تھرو جاتے ہیں, آپ کو وہ پروسیس آپ کرتے ہیں, سپروائزر ڈائریکٹ آپ کو سپروائز نہیں کر رہا ہوتا. تو ایک جو ایڈمنسٹریشن ہے یونیورسٹی کی وہ ایلوکیٹ کرتی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس سپروائزر کے پاس کتنا لوڈ ہے اسٹوڈنٹس کا اور کس کے پاس نہیں ہے. تو وہ آپ کو اسائن کر دیتا ہے کہ آپ کے سب سے ریلیونٹ سپروائزر یہ ہوگا اور انہی کے پاس ابھی اپرچونٹی ہے اور ان کے پاس ٹائم ہے, ان کے پاس اویلیبلٹی ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے یونیورسٹی نے بھی اسپیسیفائی کیا ہوتا ہے کہ کون کتنے لوڈ لے سکتا ہے. اوکے, یہ 2 طریقے سے ہم نے سیکھ لیے. اب آخری کام, اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ لینگویج ریکوائرمنٹ کو دیکھیں. 2 قسم کے ٹیسٹ ہوں گے, پی ٹی اور آئلٹس ہوگا. کیا چیزیں یہ ہوتی ہیں, کہاں سے اس کی تیاری کرنی ہے, کوئی آپ کو نہیں بتائے گا, یہ آپ کا اپنا کام ہے. اگر پی ایچ ڈی ایم فل لیول پر آپ آنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ریسرچ کرنا سیکھنی ہوگی, گوگل کو کھولنا ہوگا. آپ نے ٹک ٹاک اور فیس بک پہ ساری انفارمیشن آپ کو نہیں ملنی, تو آپ نے جانا ہے یوٹیوب پہ لمبی ویڈیوز دیکھنے کی ایبلٹی خود میں ڈالنا ہے. ٹک ٹاک پہ آپ کو ساری انفارمیشن ایک دم سے نہیں مل جائے گی, آپ نے لانگ ویڈیوز دیکھنی ہے. اور آئی ایم ویری شیور, میں نے دیکھا زیادہ نہیں ہے لیکن بہت کچھ آپ کو مل جائے گا اس کے اوپر. پی ٹی اگر ریکوائرمنٹ ہے, آپ پہلے دیکھ لیں یونیورسٹی کے اوپر تو اس کو دیکھ لیں. اور اگر آئلس کا کوئی خاص اسکور ہے 6.5 نارملی ہوتا ہے تو اس کو دیکھ لیں, اس کو سمجھ لیں, وہ کر لیں. اس کے لیے اچھے خاصے پیسے جمع کر لیں. پاکستان میں 70 سے 80 ہزار روپے اگر آپ کا لگ رہا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں اب آج کل کس طرح کے ریٹس چل رہے ہیں. اوکے, آخر میں آ گیا مجھے کون سا ویزا. بہت سارے اسٹوڈنٹس اس طرح کے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ویزا کو لے کے اپنے اسٹائپینڈ کیا اس میں میرا گزارا ہو جائے گا. یہ بہت بڑے ٹاپکس ہیں اور اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سے علاقے میں ہیں, وہاں کا خرچہ کتنا ہے, رینٹ کتنا دے رہے ہیں, گھر کتنا بھیج رہے ہیں. تو بہت سارے ایلیمنٹس ہیں اس میں, کیا ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں, ورکنگ رائٹس ہیں آپ کے پاس نہیں ہیں. اس کے لیے سب سے بہترین ویب سائٹ ہے امیگریشن ویب سائٹ آسٹریلیا. آپ ادھر جائیں گے, سب کلاس 500 اسٹوڈنٹ ویزے کا نام ہے, آپ اس میں جائیں گے, دیکھ لیں گے کہ آپ کے پاس کیا رائٹس ہیں. پی ایچ ڈی لیول پہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں ساتھ میں 24/7, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. پھر اسکالرشپ کے اوپر کچھ یونیورسٹی نے پابندی لگائی ہوتی ہے, کچھ نہیں. تو ڈپینڈ کہ ویزا کنڈیشن کیا ہے. نارملی سب کلاس 500 آپ کا ہوگا. سیکنڈ, آپ یونیورسٹیز کی کیا پالیسیز ہیں ریلیٹڈ ٹو دا ورک اینڈ اسٹڈی, تو یہ آپ کو ان کی ویب سائٹوں پہ اگین پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, جہاں سے بھی مجھے دیکھا جا رہا ہے, ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ ویب سائٹ پہ جانا, لیٹسٹ انفارمیشن آپ کو وہیں سے ملے گی. لوگ آپ کو جو بھی بات بتائیں گے وہ حتمی نہیں ہیں. جو ویب سائٹ پہ انہوں نے اپڈیٹ کی ہیں, کیونکہ وہ پالیسیز بار بار چینج کر رہے ہوتے ہیں, تو وہیں سے آپ کو ساری انفارمیشن ملے گی. اب میں سمری دے رہا ہوں پی ایچ ڈی یا ایم فل کے پروسیس کی. 2 قسم کے طریقے ہو سکتے ہیں. نمبر 1, آپ یا تو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, سپروائزر کو ریچ آؤٹ کریں گے. نارملی آپ کو یہی کرنا چاہیے, اچھا سا پروپوزل بنا لیں, اے آئی سے ہی کاپی پیسٹ نہ کریں, یوز کریں ضرور اس کو ایز اے اسسٹنٹ, لیکن تھنکنگ آپ کی اپنی ہونی چاہیے, ریسرچ گیپ آپ کا اپنا ہونا چاہیے, لینگویج کے لیے اس کو آپ یوز کر لیں. سپروائزرس کو ریچ آؤٹ کریں تو آپ ایک سپروائزر کو رسپیکٹ دیں, اس کے کام کو ٹھیک سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو ٹائم دیں. 50 ای میلز کی جگہ خیر ہے آپ 10 ای میلز کر لیں, لیکن ریلیونٹ ہوں, پاورفل ہوں, ٹو دا پوائنٹ ہوں. اس میں غیر ضروری باتیں نہ کریں, غیر ضروری کمٹمنٹس نہ کریں, غیر ضروری اپنے بارے میں نہ بتائیں کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں. اسپیسیفک رہیں, جتنا زیادہ آپ اسپیسیفک رہ سکتے ہیں. کہانیاں شریف سے گریز کریں. اوکے, دوسرا طریقہ, آپ ایڈمنسٹریشن کے تھرو جا رہے ہیں تو وہ آپ کی یونیورسٹی پہ مینشن ہوگا کہ آپ ڈائریکٹ سپروائزر کو ریچ آؤٹ نہ کریں. نارملی آپ سپروائزر کی لسٹ جب اپنی ڈپارٹمنٹ کی کسی بھی یونیورسٹی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہیں پر آپ کو اس کی جواب مل جائے گا کہ سپروائزر نے لکھا اویلیبل فار سپرویژن. اب یہ انسان اویلیبل ہے, دیکھ لیں اس کو. ای میل اس طریقے سے کریں کہ آپ اس کو اوور ویلم نہ کریں بار بار ای میلس کر کے. ایک ای میل آپ نے کر دی, 1 ہفتہ انتظار کریں,
2 ہفتے 1.5 ہفتہ انتظار کر لیں, اس کے بعد ایک فالو اپ کر لیں اسی ای میل کی چین میں, ایک نیا ای میل جنریٹ نہ کریں, ٹھیک ہے جی. تو یہ بیسکس کچھ ایتھکس ہیں ریچ آؤٹ کرنے کے, پی ایچ ڈی کے پروسیس کو سمجھنے کے, اور ساری انفارمیشن ایک دم ایک انسان سے لینے کی کوشش نہ کریں, پروسیس پہ بلیو کریں, تھوڑا سا خود کو ٹائم دیں, آرام سے آپ پروسیس کے اندر آئیں گے تو آپ کو ٹرمینالوجی سمجھ آ جائیں گی, ویزے کی کنڈیشن سمجھ آ جائیں گی, اپنے رائٹ سمجھ آ جائیں گے, جو اسٹائپینڈ مل رہا ہے وہ بھی سمجھ آ جائیں گے. لوگ بہت بڑے بڑے سوال کر رہے ہوتے ہیں, کیا میرا گزارا ہو جائے گا اس اسکالرشپ میں؟ ویل اوکے, آپ جنرلی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کون سی سٹی میں ہیں, آپ کا خرچہ کتنا ہے, آپ رینٹ کتنا دے رہے ہیں, آپ کے باقی ایکسپنسز کتنے ہیں, اور آپ کس طرح لائف سٹائل گزارنا چاہتے ہیں. تو اس کے جواب آپ کو وہاں ملیں گے, ایک انسان آپ کو نہیں دے سکتا, وہ اپنا ایکسپیرینس صرف شیئر کر سکتا ہے. آل دا بیسٹ پاکستانیوں. یس آپ ریچ آؤٹ کریں, باہر جائیں, پڑھیں, سیکھیں, ایکسپلور کریں, لیکن ایتھیکلی کریں, بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اسے آپ کو پورے قوم کو آپ پریزنٹ کرتے ہیں. ایک سپروائزر کا ایکسپیرینس اگر ایک خاص نیشنلٹی کے ساتھ اچھا نہیں رہا تو آپ پیچھے آنے والے سب کے لیے مسئلہ بنا دیتے ہیں. تو اپنی کمیونیکیشن, اور ایکیڈیمیا بہت زیادہ چھوٹی ہے, الٹیمیٹلی پی ایچ ڈی کے اینڈ پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی فیلڈ میں جو لوگ ہیں وہ آپ کو بائی فیس ویلیو, آپ کے بائی پبلیکیشن, ریسرچ کانفرنسز میں آپ کو مل رہے ہیں اور آپ کو جانتے ہیں. تو یہ اتنی سی چھوٹی دنیا ہے. تو آپ کی ای میل جو ہے, آپ کی کوئی بھی ان ایتھیکل کام آپ کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں چھپ سکتا, وہ آپ کے گلے کا توق بنا رہے گا اور آخری ٹائم تک رہے گا. اور دنیا بہت چھوٹی ہے, لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. آل دا ویری بیسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلمان ایاز سائننگ آف.